نبی اسلام کی وفات کے بعد جو بھی معاملات ہوئے، کیا میرے دین کا کوئی تعلق ان سے ہے؟ کیا قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا؟ کاش ایسا نہ ہوتا، میرے دین کا تعلق تو بن گیا ہے، کاش ہم ایسی جگہ پہ ہوتے جہاں ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا، لیکن چونکہ اب پریکٹیکلی بن چکا ہے تو ظاہر ہے کئی ایسی چیزیں ہیں دین کے اندر اس وقت جو پریکٹیکلی دین کی اہم ترین چیزوں کو بھی سپر سیڈ کر گئی ہیں، تو دین کا حصہ تو بن گئی ہیں۔ کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں اس کے سوا، تو مجبوراً ہمیں وہ ٹاپک سارے ڈسکس کرنے پڑ جاتے ہیں، وہ دین کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ مثلا میرے لیے سب سے اہمیت کی حامل پتہ کیا چیز ہے؟ توحید۔ آپ بھی ایگری کریں گے، لیکن توحید آپ بتا کے بتائیں کسی کو، آپ توحید کی بات کریں گے کہ وہابی ہے یزید نو رضی اللہ عنہ کہندے جے، بڑھ جائے گا یزید، پھر تہاڈی دعوت کا کام بھی پھر جڑا نا وہی ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو پہلے یزید کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں ناکام ہوا ہے ود ان دا مسلمس؟ اس کے پیچھے یہی تھا، اس نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا۔ تو کاش ہم ایسی دنیا میں ہوتے جہاں یہ پرابلم نہ ہوتے۔ یہاں پہ پریکٹیکلی پرابلم ہے، آپ توحید بیان کریں کہتے ہیں نبی کا گستاخ ہے، فلاں بزرگوں نے جو ہے وہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں، وہ بریلوی سارے لے کے بزرگوں کی گستاخیاں آ جاتے ہیں، تو ہم گستاخیاں تو ڈسکس کرنی پڑیں گی۔ تو یہ نیچرل چیز ہے، چونکہ قرآن و سنت انہی فرقوں کے بزرگوں کے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہی بڑے بڑے اختلافات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کیے بغیر آگے دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے ضرور رہے۔ مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب یا اور بڑے لوگ یہ اتنی بڑے لیول کی چینج کیوں نہیں لا سکے، حالانکہ ان کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ تھے۔ مودودی صاحب کے ساتھ آج بھی ان کی جماعت میں ہزاروں لوگ ہیں، لیکن ادھر اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نے وہ پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، میں نے وہ وائرس پکڑ لی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں تھی۔ جب وائرس پکڑے گئے ہیں، ویکسین بنا لی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو علاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سب لوگ جو تھے نا، یہ بیچارے اوور کم نہیں کر سکے ان چیزوں کو، کمپرومائز کرتے رہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب پوری زندگی کمپرومائز کرتے رہے۔ مجھے خود انہوں نے کہا، میں نے کہا جی رفع الجدین کہتے ہیں نماز کا طریقہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر یہ دیوبندی بریلویوں کو بھی اپنے قریب کرنا ہے، ان کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے نماز سنت کے مطابق یہی ہے۔ یہ تو وہ باتیں جو انہوں نے مجھ سے خود کی ہوئی ہیں کمرے میں بیٹھ کے، لیکن میری ڈاکٹرن یہ ہے کہ باڑ میں جائیں سارے، میں وہ بات کروں گا جو قرآن و سنت میں آئی ہے۔ اور میں نے دیکھے اللہ کے فضل سے اتنا ہارڈ سٹانس لے کے ان سارے بڑے بڑے لوگ جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، ان سے بڑی تبدیلی اللہ نے اس پلیٹ فارم سے کروا کے بتائی ہے۔ کیوں؟ زیرو ٹالرنس، کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے وہ طریقہ کر کے دیکھ لیا نا، ناکام ہوئے نا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے بھی میرا طریقہ آزما کے دیکھ لینے دیں، اور میں نے طریقہ آزما کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ظاہر میں 2024 میں بیٹھا ہوں، 2008 میں تو مجھے کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی اسی طریقے پہ چلیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن آج میں 2024 میں تو کہہ سکتا ہوں نا کہ دیکھ لو کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی توحید اور سنت درست ہوئی۔ کوئی نہیں بھائی، وہ دیوبندی تھے جو ڈاکٹر اسرار کے ساتھ لگ گئے اور مودودی صاحب کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوا کہ بریلویوں نے دعوت قبول کر لی، یا شیعہ نے کر لی، یا اہل حدیث نے کر لی، آج تک گالیاں نکال رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں سارے فرقوں کے لوگ، کیونکہ انہیں بات سمجھ آ گئی، تو اللہ کے فضل سے یہ جو ان کی بیماری تھی وہ میں نے پکڑ لی۔ باقی آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو اقامت دین میری ویڈیو دیکھیں، اس میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔